السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں شدید قسم کی گرمی ہے اور لوگ شمالی علاقہ جات کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو لوگ اگر کاغان ناران والی سائڈ پہ آئیں تو بہت سارے لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں یہاں پر، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کیا مسائل آڑے آتے ہیں، کتنا سفر ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، وہاں پر رہنا کیسے ہے، ہوٹلز کیسے ہیں، ریٹس کیا ہیں، کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر موسم کی جو سختیاں ہیں، مثال کے طور پر اگر بارش ہو جائے، برف باری ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، پاکستان سے، کراچی سے، لاہور سے، پنجاب بھر سے، سندھ سے یا کے پی کے سے، جہاں سے بھی آپ آئیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسلام آباد راولپنڈی پیر بیدائی اڈے پہ آ جانا ہے۔ یعنی اگر جو پرسنل کوئی بندہ آنا چاہتا ہے، وہ اگر لوکل ٹرانسپورٹ میں آنا چاہتا ہے، بسوں پر آنا چاہتا ہے، تو پھر تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ وہ پنڈی آ جائے۔ اگر کراچی سے کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ مانسیرا کی گاڑی پکڑے تو مانسیرا آ جائے۔ پنجاب بھر سے کوئی آنا چاہے تو وہ پنڈی آ سکتا ہے، اور اگر پنڈی نہیں آنا چاہتا تو لاہور سے، خاص طور پر فیصل آباد سے ڈائریکٹ گاڑیاں آپ کو مانسیرا کی ملیں گی، وہاں پر آ جائیں۔ جیسے ہی آپ لاہور سے اگر مانسیرا آئیں گے تو تقریباً آپ کے 6 سے 7 گھنٹے لگیں گے بدریہ موٹر وے، اور کراچی سے اگر آپ مانسیرا آنا چاہتے ہیں تو بس پر آپ کا تقریباً 20 سے 22 گھنٹے میں سفر مکمل ہو جائے گا، اور اس سے کم، مطلب یہ تو میں زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہوں، تو کم سے کم 18 19 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 22 گھنٹے۔ جب آپ مانسیرا پہنچائیں نا تو یہاں پر آپ کو ویگنز اور لوکل گاڑیاں اور اسی طرح کرائے پہ بھی گاڑیاں آپ کو دستیاب ہوں گی، لیکن اگر آپ ویگن وغیرہ پر یہاں پر لوکل جو ٹرانسپورٹ ہے وہاں سے جانا چاہیں تو آپ مانسیرا سے ڈائریکٹ ناران تک آپ کو گاڑی ملے گی۔ آپ کا تقریباً 1,000 یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، کیونکہ آج کل پیٹرول کی پرائس زیادہ کم ہو رہی ہے، تو اس حساب سے 1,000 روپیہ مانسیرا سے آپ کا لیا جائے گا کاغان ناران کا۔ جیسے ہی آپ مانسیرا سے بیٹھیں گے تو مانسیرا سے تقریباً کاغان ناران تک آپ کے 3 گھنٹے کا سفر ہے، اور یہ اس سفر میں آپ سب سے پہلے بالا کوٹ جائیں گے۔ یہ وادی کاغان کا دروازہ کہلاتا ہے۔ جب آپ بالا کوٹ جائیں گے تو وہاں سے ضروری اشیاء، کھانے پینے کی جو بھی چیزیں وہاں سے آپ لے لیں گے، کیونکہ یہاں بالا کوٹ سے آپ کو مانسیرا سے کم پرائس میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ جو بھی چیزیں، مثال کے طور پر وہاں پر موسم کے اعتبار سے اگر سردی ہے، آپ نے کوٹ وغیرہ، سویٹر وغیرہ لینے، اور اسی طرح چادر وغیرہ لینی، جو چیز بھی آپ لینا چاہیں مانسیرا سے لے لیں، بالا کوٹ سے لے لیں، اور اس کے بعد آپ کاغان نارا چلے جائیں۔ تو جیسے ہی آپ بالا کوٹ سے نکلیں گے اس کے بعد پھر کوائی آئے گا، پارس آئے گا، اور اسی طریقے سے مانڈری آئے گا، پھر جرید آئے گا، کاغان آئے گا، اور کاغان کے بعد آپ کو پھر یہ سونچ آ جائے گا۔ کاغان ناراں کے بعد سونچ آ جائے گا، اس کے بعد بٹا کنڈی آ جائے گا، اور بٹا کنڈی کے بعد آپ پہنچیں گے کہاں پر؟ آپ سیدھے بڑاوئی پہنچ جائیں گے۔ اب بڑاوئی بھی بازار ہے، بٹا کنڈی بھی بازار ہے، کاغان ناراں بھی بازار ہے۔ اب ناراں اگر آپ جاتے ہیں، ناراں سے بھی 2 راستے ہیں۔ اگر ناراں سے آپ جھیل سیف الملوک کی طرف جانا چاہیں تو یہ رائٹ سائڈ کے اوپر تقریباً آپ 1 گھنٹے میں جیپ پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں کا جیپ ابھی اس وقت جو چارج کر رہے ہیں، تو آپ بکنگ لے کر جائیں گے تو آپ کا تقریباً 10,000 روپیہ لگ جائے گا، اور اگر جتنے لوگ سواریوں میں بیٹھیں گے تو 10,000 کے حساب سے آپ آپس میں جو بھی گیدرنگ ہوگی جیپ میں وہ تقسیم کر لیں گے۔ اس طرح بھی آپ جا سکتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک پر جائیں، وہاں سے پھر واپس آئیں، اور پھر اس طرف آپ سیدھا نکل جائیں، مطلب جلکھاڑ اسی کی طرف، یا آپ سونچ سے جائیں گے، بٹا کنڈی جائیں گے، پھر اسی طرح بڑاوئی جائیں گے، جلکھاڑ، بیسر، اور پھر بابو سر ٹاپ تک آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ کاغان سے تقریباً بابو سر ٹاپ تک بھی آپ کے 2 سے 2.5 گھنٹے
لگ سکتے ہیں۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر موسم جو ہے نا کافی بندے کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ تو آج کل اس وقت جو موسم ہے وہ بہت خوشگوار ہے، نارام بھی کھل چکا ہے، ناراں کھل چکا ہے، کاغان کھل چکا ہے، اسی طریقے سے بڑھاوئی تک آپ بالکل ایزیلی جا سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ 2-3 دن پہلے تک بابو سر ٹاپ برف باری کی وجہ سے بند کیا ہوا تھا، لیکن بابو سر ٹاپ بھی اس وقت مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ تو آپ جو ہے مانسرا سے لے کر وہ بابو سر ٹاپ تک بغیر کسی روک ٹوک کے بہترین انداز میں آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ کرے گا آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی کوئی کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہاں، راستے میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ کوٹ وغیرہ، چادر وغیرہ، سویٹر وغیرہ لے لیں۔ تو آپ معلومات بھی لیتے رہیں، لوکل جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، آپ جو تھانے ہیں ان سے، یا پھر جو انتظامیہ ہیں ان سے آپ جو بھی موسمی صورتحال ہے ویسے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو آپ اسی اتھارٹی کے سامنے اپنے مسئلے مسائل رکھ سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں۔ تو آپ اگر پنڈی سے آئیں مانسرا تو آپ کو تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ جی ٹی روڈ سے آئیں، اگر موٹر وے سے آئیں تو تقریباً آپ کے 2 گھنٹے لگیں گے۔ تو اگر مانسرا سے آپ ناراں تک جاتے ہیں تو آپ کے 3.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں سے اگر بابو سر ٹاپ تک آپ جائیں تو وہاں سے بھی آپ کے 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس دوران راستے میں ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت کے لیے ہے وہ چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن کوشش یہ کریں گے جتنا بھی آپ نے سفر کرنا ہے وہ آپ نے دن میں کرنا ہے۔ یہاں کے اگر آپ جیسے یہاں پر آئیں گے تو آپ جن ہوٹلوں میں قیام کریں گے تو ہوٹل کے جو کرائے وہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کم رینٹ پر بھی، کم کرایوں میں بھی آپ کو جستی جو چادریں ہوتی ہیں ان کے شٹر وغیرہ وہ بھی مل جاتے ہیں، اسی طرح ٹینٹ وغیرہ مل جاتے ہیں۔ تو جس حساب سے بھی جتنا بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو جیب اجازت ہے اس حساب سے آپ کو یہاں پر اچھی بہترین سے بہترین رہائش بھی مل سکتی ہے، کھانے آپ کو بہت اچھے مل سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بہت اچھے اچھے پوائنٹ ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ اور آپ جھیل سیف الملوک جائیں، بابو سر ٹاپ جائیں، اسی طرح آپ جا سکتے ہیں بڑھاوئی، اور بڑھاوئی سے اس طرف رتی گلی آپ جا سکتے ہیں، بیسر جلکھڑ ان پوائنٹ میں آپ جا سکتے ہیں، لال آزار جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور بہت ساری اسی طرح یہ سونچ میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو دیکھنے کی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کاغان نارام اگر آپ ایک مرتبہ آتے ہیں تو یقین کریں آپ کو یہاں سے جانے کا دل نہیں کرے گا۔ یہ جنت نظیر وادیاں ہیں۔ آپ پانی دیکھیں تو شاید آپ نے پنجاب، سندھ، وہاں پر آپ نے جو دریا دیکھے ہوں، لیکن اگر آپ ان دریاؤں کو دیکھیں گے نا تو آپ نے شاید ان کا کلر ہی آپ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یار ہم تو اس دنیا میں نہیں رہتے کہ پاکستان میں کوئی ایسے دریا بھی ہیں۔ یہاں کا اگر آپ سبزہ دیکھیں گے، پہاڑیاں دیکھیں گے تو شاید آپ تصور کریں کہ یار دنیا میں ایسی جگہیں کہیں پر ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پاکستان آپ کو دیا ہے، اور پاکستان میں ایسی خوبصورت وادیاں دی ہیں جس کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر یہاں کا آپ پانی دیکھیں نا تو یہاں کا پانی وہ ہے کہ یہ صرف پانی نہیں ہوتا، اس میں جڑی بوٹیاں ہیں، اس میں تازہ آب و ہوا ہے، اس میں آپ کو اس پانی کے اندر وہ سائنسی فائدے جو انسان کی صحت کے لیے، انسان کے جسم کے لیے اور ہر حوالے سے جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں وہ تمام تر چیزیں اس پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل کی ہیں۔ اس پانی کے اندر بھی شفا ہے، اس کی ہوا کے اندر بھی شفا ہے۔ یہاں پر جب آپ آئیں گے گھومیں پھریں گے تو آپ بالکل تازہ دم ہو کر واپس جائیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بھول جائیں گے یار، آپ آپ سوئٹزرلینڈ کو، کینیڈا کو، آسٹریلیا کو، برطانیہ کو، ان جگہوں کو آپ بھول جائیں گے جب آپ وادی کاغان میں آئیں گے۔ یہاں کے اونچے اونچے پہاڑ، لمبے لمبے درخت، بہترین قسم کا پانی، آب و ہوا، تو جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یقیناً آپ باقی اپنے دوست احباب کو بھی یہی سجیسٹ کریں گے کہ آئیں یار، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی نشانیوں کو، اور اللہ پاک نے جو پاکستان میں یہ بہترین قسم کی نعمتوں سے ہمیں مستفیض فرمایا ہے، اس کو آ کر دیکھیں۔ تو ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئیں اور ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔
रास्ते में कोई यहाँ पर कोई लूट मार नहीं होती, कोई किसी को तंग नहीं करता, हर बंदा अपने काम से काम रखता है। और सफ़र का मैंने आपको टाइम का बता दिया। अगर अपनी गाड़ी आप लेकर आते हैं तो आपने एक काम ये करना है, एक बात कि आपने बालाकोट से आपने मानसरा डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही आएंगे तो अगर आप गैस सीएनजी पर गाड़ी लेकर जाते हैं तो सीएनजी आपको बालाकोट वगैरह का नारा में नहीं मिलेगी। सीएनजी आपने भरवा लेनी है मानसरा से। और अगर आप पेट्रोल तो वो तो हर जगह पे आपको मैसर होगा। और इसी तरह पेट्रोल डीजल तो चलो अल्लाह करेगा वो आपको हर जगह से मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो ये थोड़ा बहुत सारी जगहों पर स्लाइडिंग एरिया होता है, तो इस वजह से आपने बड़ी एहतियात से ओवरटेकिंग नहीं करनी, स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी। तो जो ट्रैफिक के कवानीन है ना, उन रूल्स को फॉलो करना है। और कहीं पर आपने जो है ना एक अपनी लाइन को नहीं छोड़ना। अगर आप अपनी लाइन को छोड़ दें, ये सिंगल रोड होता है कि रोड से गाड़ियाँ जा रही हैं दूसरे रोड से, उसी रोड से गाड़ियाँ आ भी रही हैं, तो आपने अगर एक गाड़ी गलत जगह से आप चला रहे हैं, आपके पीछे एक और गाड़ी है, तो आपके साइड वाली रोड पे भी गाड़ी जा रही है, तो आने वाली गाड़ी को फिर मुश्किलात होती हैं। इस तरह फिर वो ट्रैफिक जो है जाम हो जाता है। इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो बाकी हर तरह के खाने, हर तरह की रिहाइश, हर वो चीज़ जो आप तसव्वुर करते हैं, हर वो नियामत जो अल्लाह पाक बाकी दुनिया को दी हुई है, इंशाल्लाह हर वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो कोई भी अगर आप मालूमात लेना चाहें कमेंट के ज़रिए भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाज़मी लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी माँ।